بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو انسانیت کے لیے ہدایت اور روشنی بن کر ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ جو خود کو خدا کہلواتا تھا، اس کی اپنی بیٹی نے اسلام کو قبول کیا اور اللہ کی عبادت شروع کر دی؟ یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہدایت کسی بھی وقت اور کسی بھی دل میں اتر سکتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو۔ نمرود کی بیٹی کا یہ واقعہ آپ کو حیرت میں ڈال سکتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نمرود ایک جابر بادشاہ تھا جو اپنی طاقت کے غرور میں خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادتیاں کی، یہاں تک کہ انہیں آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ نمرود کا غرور اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے نہیں دیتا تھا، لیکن اس کی بیٹی اللہ کی رحمت سے ہدایت کے رستے پر آ گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے ربا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محل پر سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کے ارد گرد بہت گلاب کے پودے اور پانی اور درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے، اور دل میں کہنے لگی کہ اے میرے باپ، تو کچھ بھی نہیں ہے، قدرت، عزت اور بادشاہی تو اللہ رب العالمین کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ میرے والد، تو جھوٹا اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قادر نہیں۔ وہ یہ سوچتی اکیلی ہی اپنے محل سے نکلی اور اس کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو تو آگ میں اس کا حال بھی اس طرح ہوگا جس طرح میرا حال ہے۔ اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لو۔ آپ نے فرمایا، تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا، ڈرو مت۔ اسی وقت آپ کو حکم ہوا، اے آگ، میری بندی کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ وہ جس جگہ پر پاؤں رکھتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی، اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی، ہو سکتا ہے وہ میری نصیحت مان لے۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی۔ وہ اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے لشکری اس کے ارد گرد جمع تھے، کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدائی اور قدرت و طاقت تو اس خدا کے لیے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، سبز باغات اور بہتا دریا پیدا کر دیا۔ بادشاہی تو اس کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک آدمی کو گزند پہنچانے سے عاجز ہے اور اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا۔ اس کا باپ یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور اس سے کہنے لگا، اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کرو، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا، دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا، میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اس کے کرندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے
لیکن اس اللہ کی بندی نے اف تک بھی نہ کہی۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دیں، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے ایک اعلیٰ پوشاک لے کر اس کے پاس جائے۔ وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور وہ پوشاک اس کو دیا تو اس کے تمام زخم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے درست ہو گئے۔ اس نے وہ پوشاک پہن لی اور اسے اوڑھ کر انجانے مقام پر لے گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہیں اور اپنے دل کو اس کی رحمت کے لیے کھلا رکھیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہدایت کے رستے پر قائم رکھے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور تقوی پیدا کرے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیشن میں ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ مزید ایسی ایمان افروز واقعات سن سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی خاص رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔